رمضان شریف ہے، اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں، روزے کے ساتھ بیٹھا ہوں تو نے کہ صدر صاحب بات کیا، آصف زرداری صاحب، میں نے زرداری صاحب میں خیر سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی، میں نے فون سنا، آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے وہ امریکی سفیر کی ابھی کال آ گیا، وہ ناراض ہو گیا ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا کیس امریکن اس کو دیکھ رہے ہیں، کوئی ایک کام ان کا ہو کہ نہیں ان نے کوئی کام نہیں کیا، یہ صرف کھڑے ہیں جو ماشاءاللہ جو حکم ملتا ہے اور حکم کے تابع بیٹھ کے پوری قوم نے، میں کہا میری پارٹی پاکستان عوامی راج پارٹی نے اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، بلکہ 22 کروڑ عوام نے مسترد کر دیا ہے۔ ہم نہیں مانتے ایسے گھٹیا اور بزدلانہ فیصلے، جبرانہ فیصلے، وہ بولیں ان کی اپنی پالیسی ہے، کوئی بات نہ کرے، مگر میں ایک ورکر ہوں، یہ جو ظالمانہ اور غیر آئینی اور ایک پری پلان جو آپ کی اختیاری ہو چکی تھی، آپ نے اختیاری کے تحت سارا کچھ بیٹھ کے آپ نے کیا، کیا آپ کو ضرورت تھی؟ دن نہیں تھے اور آپ کے پاس قوم نہیں تھے، دوسری طرف ایک منڈی لگی ہوئی ہے چوروں کی، کرپٹ لوگوں کی، وہاں پہ ساری ان کے ایمان کا سودا ہوا ہے، وہاں سے آپ نے آنکھیں بند کر دی ہیں۔ اب آپ جو بھی کرو، آپ جو بھی تعریفیں کرتے رہو، جو کچھ کہتے رہو، مگر اس سلسلے سے ہم نہیں چل سکتے، اس حالات میں پاکستان نہیں چل سکتا۔ آپ جتنے بھی الیکشن کراؤ، کیونکہ ہمارے الیکشن اسٹیبلشمنٹ کراتی ہے، ہمارے الیکشن کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ، اب اسٹیبلشمنٹ ایک چھپے ڈاکو ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی نہ کر، نعوذ باللہ تم خدا ہو، یا تم کہو کہ پہلے بھی مارشلہ لگتی رہی، آپ لوگ تھے، اب مارشلہ نہیں ہے، حکومت تو ہے، کون نہیں کیا، میں کہتا ہوں کہ یہ تو فوجی حکومت ہے، جنولے کی حکومت ہے، ڈمی وزیر اعظم ہے، ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، دکھ ہے نواز شریف کو جتنے لتر پڑے، جتنا اس کو ذلیل کیا گیا، جیلوں میں ڈالا گیا، ایسے خیرات ڈالی اسٹیبلشمنٹ نے، کتے کی طرح یہ سارے بھاگ کے اکٹھے ہو گئے، خیرات مل گیا، عہدے مل گئے، ملک کو لوٹیں گے، ان میں کوئی خیرت اور ضمیر ہوتا ڈوب مرتے، ان میں کوئی ایمانی، ان کو کچھ نہیں ہو، میں کہتا ہوں پوری قوم دیکھے، قوم ان کو لتر مارے کہ یار تمہیں کوئی غیرت ایمان ہے، جن لوگوں نے آپ کو جیلوں میں ڈالا، رسوا کیا، آپ کو آپ پہ الزامات لگے، کرپشن آپ نے کی، سارا کچھ، اس کے بعد انہوں نے آپ کو کتے کی طرح خیرات ڈالی اور آپ آگئے، ان میں غیرت نہیں ہوتی، یہ سارے دیکھو یہ اسٹیبلشمنٹ کے کتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ان کتوں کو استعمال کرتی ہے اور قوم کو، مگر قوم انشاءاللہ جاگے گی، ہم قوم کو بتائیں گے، ہم کھڑے ہیں، ہم الحمدللہ ہم اس ملک کی عزت کے لیے، جب تک عام آدمی، جب تک پبلک میں سے لوگ نہیں آئیں گے، جو کہ پبلک میں لوگ آنے نہیں، ہمیشہ ان کو پتہ چوروں کو لے آؤ، کرپٹ لوگوں کو لے آؤ، نالائق لوگوں جن کی فائلیں ہیں، صحیح بندے کو بیٹھے، صحیح بندہ آئے، فیئر الیکشن ہو تو وہ کسی کو نہ وہ کسی سے ڈرے گا، نہ اسے خوف ہوگا، نہ اس کی دولت ہوگی، یہ صرف ان کی پری پلان ہے، یہ سارا کچھ ہوا ہے، اور مجھے دکھ ہوا ہے، میں آج اسلام آباد یہاں نیشنل پریس کلب میں یہی کچھ کہ میں پاکستانی قوم کو بھی کہتا ہوں کہ آپ جاگیں اس ملک کی بقا کے لیے، یہاں امیدیں نہ رکھیں، اسلام آباد میں رات سے کل سے آیا ہوں، مجھے دن کو مکمل اندھیرا نظر آ رہا ہے، اسلام آباد میں خوف کی فضا ہے، اسلام آباد، جب اسلام آباد میں اتنا اندھیرا ہے، پورا ماحول ابرآلود ہے، ہر طرف جو ہے نا خاموشی ہے، ڈر ہے، خوف ہے، اور خوف کمروں میں بند کمروں میں بیٹھ کے قوم کو تم ذبح کر رہے ہو، ظالمانہ فیصلے کر رہے ہو، لوگوں کے ساتھ لوگوں کو ذلیل کر رہے ہو، رسوا کر رہے ہو، اور آگے آپ کے آگے کوئی بات نہ کرے، ان کو اٹھا لو، مار دو، یہ چیزیں اب آپ کی نہیں چلیں گی، آپ مجرم ہوں گے، مجرموں کو ہم کہیں گے جو مجرم ہیں، یہ بھی ہمیں کوئی، میں کہتا ہوں اگلے الیکشن کی کوئی امید نہیں ہے، چیف الیکشن کمیشن ایک بیوروکریٹس ہے اور اس میں کوئی دم خم نہیں ہے، پھر میں یہی کہوں گا، پھر جی ایچ کیو اور پھر چیف الیکشن کمیشن اور پھر ہماری چیف جسٹس سپریم کورٹ مل کے پھر ذبح کریں گے، یہ ماضی میں بھی کیا ہے، ہمیشہ ہوا ہے، اور کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ کہ نہیں جی ہم نہیں ہیں، یہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ، مگر پھر وہی چوروں کو، لٹیروں کو، بد کرداروں کو، ملک دشمنوں کو آپ نے قوم پہ مسلط کر دیا، قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی، قومی مجرم ہو، آپ کی زیادتی ہیں، آپ جو کہو گے کہ نہیں کل یہ تھا، پرسوں یہ تھا، آپ جو کرو، جو ٹی ویوں پہ آپ آنکھیں بند کر کے جو آپ اپنی پریس بریفنگیں دو، ہم ان کو نہیں مانتے، ہم انشاءاللہ تعالی، میری چھوٹی جماعت ہے، میں غریب طبقے سے تعلق ہوں، مگر کم از کم ہم ان چھپے جو رستم ہیں، جو فراڈی ہیں، جو سارا دھندہ کر رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں نہیں بولو بھی نہ، یہ تو فرعون کام کرتا ہے، یہ نمرود اور شداد نے یہ کام کیا، اور یہ آپ کو کہو کہ ہم کوئی بات ہی نہ سنیں، ہم برداشت نہ کریں، نہیں جی یہ توہین عدالت، کیا ہم توہین عدالت پہ تھوکتے ہیں، آپ کی توہین عدالتوں پہ، ہم اگر آپ اتنے قومی مجرم ہو اور ہم عہدوں پہ ڈر جائیں کہ آپ اتنی زیادتیاں کرو، آپ اتنے ظلم کرو، اور آپ کی گنڈا گردی پہ کوئی نہ بولے گا، آج سے انشاءاللہ تعالی میں کم از کم یہ پاکستان کی عزت کے لیے، ہم پاکستان کی بقا کے لیے، میں پاکستان کے مزدور طبقے کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو میری کلاس ہے، کم از کم یہ جو مکروہ چہرے ہیں قوم کے سامنے یہ آ چکے ہیں، اور قوم فیصلہ کرے، قوم کھڑی ہو، قوم نہیں نکلتی، قوم نہیں باہر آتی اپنے حق کے لیے پرامن ہے، تو پھر یہی ہوگا کہ ماضی کی طرح پھر بھی وہی حکومتیں بنے گی اور ڈمی حکومتیں بنے گی۔ دیکھو ظلم کی بات یہ ہے، چیف جسٹس اب سپریم کورٹ میں گروپ بندی ہے،
ججز ہیں، ایک گروپ علیحدہ ہے، ایک چیف جسٹس کا گروپ ہے، دوسرا اینٹی چیف جج، آپس میں سلام نہیں کرتے. جو قوم ان کو اپنی اصلاح کا پتہ نہیں ہے، یہ ان کے فیصلے آئے. اب قاضی فیض عیسیٰ کا فیصلہ آیا تو آپ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ انہیں اپنے جج کو ذبح کر دیا، اس کے جج کے خلاف فیصلے دے دیے. تو جن کو اپنا گھر کا خیال نہیں ہے انہوں نے حکومت ان کے لیے کچھ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ رات کو 12 بجے کھلی ہوئی ہے، سویرے ان کی بڑکیں سنیں، ناکام ہیرو کی طرح ان کی ٹی ویوں پہ بڑکیں آ رہی ہیں. آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ کو 22 کروڑ عوام چیخ چلا رہی ہے، عوام آپ کے فیصلے دیکھ رہی ہے، آپ یہاں جو کچھ آپ ناکام ہیرو بنے رہو. یہ نظام اب نہیں چل سکتا. میں کہتا ہوں کہ یہ نظام ملک دشمن نظام ہے. انہوں نے پچھلے 50-60 سال سے قوم کو جھوٹ اور فراڈ اور دھوکے پہ رکھا ہے. ہم نہ اس نظام کو مانتے ہیں، نہ ہم ان کی طاقت کو، ان کو ڈنڈے کو. میں نے پہلے بھی کہا آئین نہیں ہے، آئین کچھ نہیں ہے، اس میں کوئی جب آئین کی بات کر کے ان کو شرم نہیں آتی. یہ خود آئین کو توڑنے والے ڈاکو ہیں، یہ لٹے، ان کا آئین سے تعلق نہیں ہے، مگر یہ بے شرمی کی طرف یہ ایسے باتیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ چیزیں تھی. یہ میں آخر میں کیونکہ یہ حکومت جس طریقے سے ہٹائی گئی ہے میں کروں گا، اس کی میں مذمت کرتا ہوں. یہ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے، یہ اس میں امریکن شامل ہیں. دیکھو میں 10 میں مجھے یاد ہے مختارہ مئی کا کیس تھا مظفر گڑھ کا، آپ بھی جانتے ہیں، بڑا مشہور کیس تھا. سپریم کورٹ نے ملزم بری کر دیے. جب سپریم کورٹ نے ملزم بری کیے تو امریکی سفیر کی اجلاس تھا، جمعے کا دن تھا مجھے یاد ہے. امریکی سفیر تھا اس وقت، کوئی تھا مجھے یہ نہیں یاد کوئی نام کیا تھا اس کا، مگر 2010 میں امریکی سفیر نے کہ پاکستان کی عدلیہ کی کیا حیثیت ہے، اور انہوں نے مختارہ مئی کے ملزموں کو چھوڑ دیا. اور کیونکہ ایک پلاننگ تھی، سازش تھی، اور وہاں پہ کہ اسلام کے خلاف بھی سازش تھی. وہ کیس میرے علاقے کا تھا، میں جانتا تھا، اتنی بات ہی نہیں تھی جس کو پھیلایا گیا. تو میں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی پوائنٹ آف آرڈر پہ. میں نے کہا کہ جناب اسپیکر، امریکی سفیر، پہلے تو ہمیں خود مختار قوم ہے، ہمیں ہماری آزاد عدلیہ ہے، بات ہم مسلم کر رہے تھے. امریکہ کی کبھی عدلیہ پہ ہم نے بات کی، کبھی امریکہ کی فیصلوں پہ ہم نے بات کی. اس کو کیسے جرأت ہوئی؟ پھر انہوں نے ایک اسلام کے خلاف پلاننگ بنائی کہ وہاں دیکھو یہ کام کر. امریکہ میں ہر 1 منٹ بعد ریپ ہوتا ہے. میری تقریر تھی امریکہ میں، نہ میں کہ ماں کا پتہ ہے، نہ بیوی کا پتہ ہے، نہ بہن کا پتہ ہے، نہ بیٹی کا پتہ ہے. اب یہ لوگ ہمیں سبق، یہ خود زنا کی پیداوار ہیں، اور یہ لوگ ہمیں جو ہے نا درس دیتے ہیں. میں نکلا، میں میاں والی موسیٰ خیل کی پہاڑیوں سے تھا، ایوان صدر سے کال آ گئی. یہ میں رمضان شریف ہے، اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کر رہا ہوں، روزے کے ساتھ بیٹھا ہوں. تو نے کہ صدر صاحب بات کے، آصف زرداری صاحب. میں نے زرداری صاحب، میں خیر سائڈ پہ گاڑی کھڑی کی، میں نے فون سنا. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے وہ امریکی سفیر کی ابھی کال آ گئی ہے، وہ ناراض ہو گیا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سارا کیس امریکن اس کو دیکھ رہے ہیں ایمان سے. تو میں نے کہا جی میں کیا کروں؟ میں کہا جی میرے علاقے کا کیس ہے، میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کی ہے. کہتے نہیں آپ اس کی تردید کریں. ایمان سے کہتا ہوں میں نے فون بند کیا، اور میں نے دوسرے دن شام کو فون آ کے، میرا ضمیر اور غیرت گوارہ نہیں کر رہی تھی. ہاں ان کی امریکہ کے یہاں ایوان صدر میں امریکہ کے کتے بیٹھے ہیں، ایوان وزیر اعظم میں اس لیول پہ ان کو وہ کچھ چاہیے. ان کی جرت ہے ان کے آگے. لوگوں کا ماحول بنائے گے، نہیں جی امریکہ سے چلے جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، فلاں ہو جائیں گے، اور وہ ہمیں پیسے دے رہا ہے، ہمیں خیرات مل رہی ہے. اب امریکہ کو خوش کر دیا، اب امریکہ راضی ہوگا. ٹھیک ہے جی، عمران خان نے تھوڑا سا وہ انہیں بات کی، قوم کی غیرت کی بات کی، اس نے کہا کہ ہم غلام نہیں ہیں، اور اب امریکہ راضی ہو گئے، اور اب سارے راضی ہیں. اب دیکھو، اب آپ دیکھیں 71 میں کیا ہوا. ہم نے اکثریت تھی نا، اس کو اقلیت میں بدل دیا. ہمارے ساتھ ایک خوفناک واقعہ پیش آیا. آج آپ دیکھیں 150 یا 55 ایم این اے اکثریت کو آپ نے 80 سیٹوں والوں کو وزیر اعظم بنا دیا. آپ نے وہی تاریخ تو نہیں دہرائی پھر کہ آپ نے ایک اکثریت کو آپ الیکشن کرا دیتے. ٹھیک ہے الیکشن کرا دو، وہ کم ہو گیا. آپ نے وہی لٹیرے، وہی چور، وہی پکڑ کے جو آپ کے سارا دن اسٹیبلشمنٹ کے جوترے چاٹنے والے جو آپ کے پالتو تھے، جن کو آپ نے کامیاب کرایا، اب ان کو بلا کے کہا کہ نہیں جی آپ اب یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. یہ سوالات ہیں، اور یہ سوالات کا جواب آپ کو دینا پڑے گا، کیونکہ میں عام آدمی ہوں. مجھے پوری پاکستانی قوم نے کہا ہے، پاکستانی مزدور باہر بیٹھے میرے سے رابطہ کرتے ہیں. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو خدمت کی سیاست تھی، جو جمہوریت کی بات ہوتی تھی، لیڈر گلی محلے سے بن کے آتے، جو غریبوں کے ساتھ محنت مزدوری کر کے آئیں گے بیٹھیں گے، یہ چوری کھانے والے مجنو، یہ ممی ڈیڈی، یہ شی میل کمپنیاں، یہ جو 40 کروڑ کی سرجری کرانے والے بناوٹی لیڈر، چور لٹیرے، یہ قوم کے مجرم ہیں، یہ ڈاکو ہیں. یہ آپ اس چیز کی ذمہ دار ہیں، آپ اس کا جواب دو گے. باقی پوری پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. الحمدللہ میں ورکر کلاس سے ہوں، ہم پورا تن من دھن کے ساتھ، یہ کوئی سردار نواب نہیں. آج بھی میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے ہم پاکستان دشمنوں کے ساتھ لڑ سکتے ہیں. آج بھی دیکھو اوران میں، بلوچستان میں، شمالی وزیرستان میں جتنے ہمارے طبقے کے لوگ شہید ہو رہے ہیں، پوری پاکستانی قوم شہداء اور اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہے.